لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام وتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وأشرف الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تمام تعریفیں اس ذات پروردگار کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو تمام مخلوقات کا خالق ہے، جو ہم سب کا مالک ہے. وہی ہے جو لائق حمد و ثنا، اسی کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اسی کے حکم سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اسی کے بلانے پر اس دنیا سے لوٹ کر چلے جائیں گے. اور تمام درود و سلام اللہ کی ان مقدس ترین ہستیوں پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، کہ جنہیں ذات پروردگار نے فقط انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ عالمین کے لیے شمع ہدایت بنا کر بھیجا. عظمت اہل بیت علیہ السلام پر مل کر بآواز بلند صلوات. حضرت مومنین، گزشتہ سے پیوستہ سلسلہ مجالس کی آج دوسری مجلس اعزا سورہ مائدہ کی 8ویں آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا، اور گزشتہ روز
جو آپ کے سامنے گفتگو رہی اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ زندہ تب زندہ ہے کہ جب اس کے دل میں مودت فاطمہ زہرا ہو، ورنہ وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مردہ ہے کہ جو حق زہرا کو ادا نہ کر رہا ہو۔ بڑا مشکل کام، جناب سیدہ کے حق کو ادا کرنا آسان نہیں۔ اگر آسان ہوتا تو کبھی فاطمہ کے دروازے کو آگ نہ لگتی۔ بہت مشکل کام ہے، جناب زہرا کے حق کو ادا کرنا یا ان کی اولاد کے حق کو ادا کرنا بڑا مشکل۔ 1445 ہجری کا جمادی الاولیٰ کا مہینہ تمام ہوا، جمادی الثانی کا چاند نمودار ہو گیا، جو چاند فاطمہ زہرا کی شہادت کا اعلان کر رہا ہے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے جناب زہرا کی مصیبت کو بیان کرنا۔ بہرحال مصیبت بیان کرنے کا حق تب ادا ہوتا ہے جب جناب زہرا کے دشمنوں سے اظہار برات کیا جائے۔ اور گزشتہ روز جو گفتگو رہی اس میں یہ بات کہی، جہاں پر جو گفتگو کو بلا کے روک دیا گیا تھا، کہ ترتیب کے اعتبار سے تبرہ 10ویں مرحلے پر ہے۔ پہلے مرحلے پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف الی آخر تا تولا، اور اس کے بعد تبرہ۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ تبرے کے قابل ہونے کے لیے، تبرے کو سمجھنے کے لیے اور تبرے کرنے کے قابل ہونے کے لیے ان 9 چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ جب انسان فروعات دین میں، جو کہ جس کا مرحلہ اصول دین کے بعد ہے، فروعات دین میں جب ان چیزوں کی پابندی کرے گا تو اسے سمجھ میں آئے گا کہ تبرہ ہے کیا۔ وہی مودت اہل بیت کا دعوے دار سچا ہے کہ جو تبرہ تو کرے لیکن ان 9 فروعات دین کے ساتھ۔ اور اگر کوئی یہ جو نماز تا تولا، یہ جو فروعات دین ہیں، بچے کو یاد ہیں اس لیے میں اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں، اگر کوئی ان کی پابندی کے بغیر تبرہ کرے گا تو پھر اس میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ جو جناب زہرا کو چھوڑ کر چلے گئے اور جنگوں میں مولا کائنات کا ساتھ چھوڑ گئے، کیونکہ ہمیشہ خدا ہو یا خدا والے، ان کو دینداروں کی ضرورت نہیں، دین شناس لوگوں کی ضرورت رہی ہے۔ توجہ، دیندار تو بہت تھے، دین شناس کتنے تھے؟ جو دین شناسی رکھتا ہوگا وہی ہے جو امام شناس ہوگا۔ امام شناس ہونے کے لیے دین شناس ہونا ضروری ہے۔ اور جب انسان ان 9 مراحل کو طے کرے گا فروعات دین میں سے، یعنی گویا کہ وہ امام شناس بھی ہے، دین شناس بھی ہے، پھر وہ جانتا ہوگا کہ اہل بیت کا دشمن کون ہے اور اس سے کس طرح اظہار برات کرنا۔ البتہ یہ بات طے ہے کہ واجبات میں سے ہے اولاد علی، زوجہ علی کے دشمنوں سے اظہار برات کرنا، واجبات میں سے۔ کل میں نے عرض کیا کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی شخص اپنے دل میں ہمدردی رکھے
یا کوئی گنجائش رکھے، اسے جناب زہرا کی شفاعت نصیب نہیں۔ تو یہ گزشتہ شب جو ہماری گفتگو رہی اس کا خلاصہ سورہ معاہدہ کی جو آیہ مبارکہ سرنامہ کلام قرار پائی، اس کا عنوان ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط۔ پروردگار چاہتا ہے کہ راہ خدا میں قیام کرنے والے بن جاؤ، اور کیا چاہتا ہے؟ حق کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ اس آیت کا عنوان یہی ہے، دو چیزیں، ایک تو جنگ سے راہ فرار اختیار نہ کرو، میدان عمل سے راہ فرار اختیار نہ کرو، جب خدا اور اس کا رسول بلائے تو اس کی نصرت کو پہنچ جاؤ، اور جو فرار کا راستہ اختیار کرے گا پھر اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یاد رکھیے، وہ افراد جو زمانہ رسول میں جنگوں سے فرار ہوتے تھے، ان کا اسلام اس لیے مشکوک نہیں کہ ہم کہتے ہیں، ان کا اسلام اس لیے مشکوک ہے کہ قرآن کا قاعدہ ہے، یہ قرآن کا قاعدہ ہے، جو جنگ سے فرار اختیار کرے گا پھر وہ مسلمان نہیں، مومن تو پھر ایک الگ ہی منزلت رکھتا ہے۔ تو پروردگار کیا چاہتا ہے؟ قوامین للہ، اللہ کے لیے قیام کرنے والے بنو۔ تو جو اللہ کے لیے قیام کرنے والا ہوگا وہی اللہ والوں کے لیے بھی قیام کرنے والا ہوگا، اور جس نے اللہ کے لیے قیام نہیں کیا تو پھر وہ اللہ والوں کے لیے بھی قیام نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے نا اعزان محترم؟ وہ لوگ کہ جنہوں نے جناب زہرا کی نصرت نہیں کی، ٹھیک ہے نا، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جنہوں نے آگ لگائی، جنہوں نے نصرت نہیں کی وہ بھی روز محشر جناب سیدہ کے سامنے جواب دیں، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے قوامین للہ، اللہ کے لیے قیام کرنے والے بنو۔ جب اللہ کے لیے قیام کرنے والے بنو تو پھر اللہ والوں کے لیے بھی قیام کرنا ضروری ہے۔ توجہ، جس نے بھی منہ پھیرا ان سے، کیوں کہا جناب سیدہ نے کہ یا علی میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھائیے گا؟ اس کے پیچھے علت ہے، حجاب کا مسئلہ اپنی جگہ، لیکن جناب سیدہ فقط حجاب کی وجہ سے نہیں، اگر عنوان فقط حجاب ہوتا تو تابوت تعمیر نہ کرواتی، تابوت اپنا نہیں بنواتی۔ توجہ ہے آپ کی؟ تابوت بنوایا تھا حجاب کے عنوان سے، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھانے کا کہا حجاب کی وجہ سے نہیں، تاکہ جنہوں نے ظلم کیا اور جو ظلم دیکھتے رہے اور مجرمانہ خاموشی اختیار کی، یا علی وہ میرے جنازے میں شامل نہ ہو۔ توجہ، یہ حکمت تھی، یہ علت تھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جو فرماتی ہیں یا علی رات کی تاریکی میرا جنازہ اٹھائیے۔ کیوں؟ تاکہ جو مجھ پر ظلم کرنے والے ہیں اور جو اس ظلم پر خاموش رہنے والے ہیں وہ میرے جنازے میں شامل نہ، میں ان سے راضی نہیں، آئے تھے معافی مانگنے، جناب زہرا کے پاس آئے، مولا فرماتے ہیں اے دختر رسول کچھ لوگ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ جب جناب سیدہ نے نام سنے تو کہا اے ابا الحسن آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں جب تک زندہ ہوں ان سے ناراض رہوں گی، ان سے کبھی راضی نہیں ہوں گی یہاں تک کہ اپنے بابا سے مل جاؤں، یعنی بابا سے مل جاؤں یعنی شہادت مل جائے یا دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ فاطمہ کبھی ان کو معاف، لہٰذا جب جناب زہرا معاف نہیں کریں گی تو کوئی ذرہ برابر بھی ان کے دشمنوں اور قاتلوں سے ہمدردی کرنے کی کوشش نہ کرے، کہ جس سے یہ ہمدردی رکھیں گے، یعنی اگر کوئی دشمنان زہرا سے، قاتلان زہرا سے ہمدردی رکھے گا، جناب زہرا ان سے کبھی راضی نہیں، کبھی راضی نہیں۔ عزیزان محترم، لہٰذا
اس بات کو سمجھنا ضروری ہے. خدا یہ چاہتا ہے کہ راہ خدا میں قیام کرو. آج 1445 ہجری جو چل رہی ہے، 1400 سال کا عرصہ گزر گیا، آج تک جو حق زہرا ادا کر رہے ہیں وہ فقط اور فقط شیعان حیدر کرار ہیں. ورنہ کسی میں اتنی ضرورت ہی نہیں کہ جو استقامت دکھائی جائے. کوئی مال کی لالچ میں آتا ہے تو کوئی جان کے خوف سے چھوڑ جاتا ہے. ایک سوال، آج لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں نا، جو جناب ایام فاطمیہ منائیں گے تو مار دیے جائیں گے، گھر جل جائیں گے، گولیاں چلیں گی، لوگ مار دیے جائیں گے. تو سوال کہ اگر آپ یہ ایام نہ منائیں تو آپ کو امان ہے؟ اللہم صلی علی محمد. اس کا جواب یہ ہے، جو لوگ ہمارے بھی بعض ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں ہاں پہلے تو نہیں منائے جاتے تھے، اب بڑے زور و شور سے منائے جاتے ہیں. تو سوال ان سے نہیں کرنا چاہیے جو مناتے ہیں، سوال ان سے کرنا چاہیے جو نہیں مناتے تھے. جو آل محمد کا چاہنے والا ہوتا ہے نا، اس کا کام ہے ہی عزاداری. ٹھیک ہے، دو ہی چیزیں میں نے کل عرض کیا مکتب اہل بیت کی بنیاد ہیں، ایک مولا کائنات کی ولایت، ایک امام حسین کی عزاداری. اور ان دونوں چیزوں کی جو بنیاد ہیں وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. اب ولو یہ کہ پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، ولو یہ کہ کوئی علی کی ولایت کا اقرار بھی کرتا ہو، حتیٰ کہ امام حسین کی عزاداری بھی مناتا ہو، لیکن اگر حق زہرا ادا کرنے سے منہ پھیرے گا تو نہ اس کی ولایت کام آئے گی، نہ امام حسین کی عزاداری. کیونکہ بنیاد جناب زہرا ہیں، بنیاد جناب زہرا. کل میں نے یہ بھی عرض کیا کہ ولایت مولا کائنات کی جو مدافعہ ہیں وہ جناب زہرا ہیں، اور امام حسین کی عزاداری کے جو معجد ہیں وہ جناب زہرا ہیں. آج ہم اور آپ ایسے ہی ذکر نہیں کر رہے، کسی نے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے ہمارے لیے دعا کی تھی تو ہم آج اس ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس ذکر میں بیٹھنا، فرش ادا پر بیٹھنا ہر کسی کے نصیب کی بات نہیں. آتے ہی وہی ہیں جنہیں سیدہ بلاتی ہیں. شہر میری نہیں ایسی کہ میں نے جب اٹھتے ہی پہلے نام علی کا لیا نہ ہو، اور پل بھر بھی زندگی کا نہ گزرا کہ میں نے جب زہرا کے دشمنوں پر تبرہ کیا نہ ہو، زہرا کے دشمنوں پر لانا. جو ہمارے جوان ہیں ان سے میں عرض کروں کہ تبرہ یعنی دشمنان اہل بیت کے کردار سے دوری کا نام ہے. تبرہ اظہار برات کس چیز سے؟ دشمنان اہل بیت کے کردار سے. جناب زہرا کے قاتلوں اور دشمنوں کے نہ کردار کو اپنانا ہے نہ ان کی کسی سنت کو اپنانا ہے. ٹھیک ہے، تبرہ کا مطلب ہرگز گالی نہیں ہے. گالی دینا تو آئمہ نے بیان کیا حرام ہے، گالی نہیں. وہ اور بات ہے جو الفاظ ہم ان کے لیے ادا کرتے ہیں وہ گالی نہیں ہوا کرتے. پوری ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں. مثلا اب چونکہ ایک مقدس چیز ہے یہ جہاں میں بیٹھا ہوں اور آپ بیٹھے، جس کا ایک باپ نہ ہو اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. جو مثلا اگر میں فقہی اعتبار کی زبان استعمال کروں تو ولد الزنا ہے تو ہمارے معاشرے میں اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے. توجہ ہے نا؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن وہی ہوگا جو ولد الزنا ہوگا. توجہ ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کا دشمن اور قاتل وہی ہوگا جو ولد الزنا ہوگا. اب جو ولد الزنا کو ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے تو پھر ان قاتلین کے لیے وہ گالی نہیں، حقیقت ہے.
توجہ ہے، وہ گالی نہیں ہے حقیقت، لیکن یہاں تک محدود رہیں، اس سے آگے نہیں۔ ایک ٹاک شو میں جو ہے نا، ایک غیر شیعہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے بڑی تقریر کی اور کہا کہ دیکھیں ان کی معتبر کتاب نہج البلاغہ کے اندر ان کے مولا فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جناب شام کے حاکم کو گالیاں نہ دو۔ تو دیکھو مولا ان کے فرما رہے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ اب یہی تو بات ہے جو اس مولوی کو سمجھ میں نہیں آئی۔ گالی اور ہے، لعنت اور۔ گالی وہ ہے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، لعنت وہ ہے کہ جس کو اللہ نے ظالموں میں قرآن میں واجب قرار دیا ہے۔ تو جو گالی اور ہے، لعنت اور۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، کہ یہ گالی ہے کسی کے لیے؟ ہاں نہیں ہے، یہ تو واجب ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اللہ نے ظالموں پر لعنت کی ہے، غاصبوں پر لعنت کی ہے، ظلم کرنے والوں پر لعنت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ کہ سنت خدا ہے۔ دشمنان اہل بیت سے اظہار براءت سنت خدا ہے، البتہ گالی نہیں۔ تو وہ جو واقعہ ہے میں آپ کی خدمت میں نقل کر رہا تھا کہ نہج البلاغہ سے حوالہ دے کے کہا کہ حاکم شام کو گالی، ہاں بالکل واقعہ موجود ہے اور ہم اس کی تردید بھی نہیں کرتے، ہے تو ہے۔ جنگ ہے صفین، کچھ لشکری ایک گروہ حاکم شام کو گالیاں دے رہا ہے۔ مولا کا گزر ہوا، مولا نے سنا، مولا نے فرمایا خبردار، ہم اسلام کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اس جنگ کا وہ بنے ہیں، یعنی ہم نے قیام کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کو پامال کرنے کے لیے نہیں۔ ولو یہ کہ حاکم شام باطل پر ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم گالی دے کر اپنے آپ کو گناہوں کا مرتکب کرو۔ گالی حرام ہے، اظہار برات نہیں۔ اظہار برات تو واجب ہے، لعنت کرنا تو واجب ہے، ٹھیک ایسا نہیں ہوتا۔ لہذا حق یہی ہے، کیونکہ عنوان کیا ہے؟ قوامین للہ، اور دوسرا عنوان کیا ہے؟ شہداء بالقسط، گواہی دینے بن جاؤ، گواہی دینے والے بن جاؤ انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ گواہی انصاف کے ساتھ دو۔ اعدلو، پروردگار حکم دے رہا ہے اس آیت میں، عادل کی بنیاد پر گواہی دو، واجب ہے تمہارے پر، عادل کو قائم کرو۔ پروردگار آپ سے کس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے؟ عادل کا مطالبہ کر رہا ہے۔ میں اس کا اختصار کے ساتھ، چونکہ عربی آپ کی خدمت میں سرنامہ کلام تلاوت کی فقط، چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں، فقط ترجمہ، اے ایمان والو اللہ کے لیے بھرپور قیام کرنے والے بنو، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہاری بے انصافی کا سبب نہ بن جائے۔ ہر حال میں عادل کرو، ہر حال میں عادل کرو، یہی تقوی کے قریب ہے۔ اس کے بعد پروردگار ارشاد فرماتا ہے اللہ سے ڈرو کہ اللہ تمہارے حال اور ہر بات سے باخبر۔ واضح سی بات ہے کہ جب جناب زہرا کے حق کے لیے جو نکلے گا تو اس کی پہلی اور بنیادی ذمہ داری اعدلو، عدل کی بنیاد پر بات کرو، خواہشات نفسانی کی بنیاد پر نہیں۔ جو لوگ خواہشات نفسانی کی بنیاد پر بات کرتے ہیں وہ تب بھی مصلحت کا شکار ہوئے اور آج بھی مصلحت کا شکار ہوتے ہیں۔ میرا ایک سوال ہے کہ جو لوگ زمانہ امیر کائنات رحلت رسالت معاب کے بعد، یعنی 28 صفر کے بعد جو مظالم کا سلسلہ شروع ہوا، پوری ذمہ داری سے میں یہ سوال ریپیٹ کرتا ہوں اپنے سننے والوں میں، تاکہ ہمارے لیے باعث عبرت ہو، باعث نصیحت ہو۔ سوال ہمیشہ کی طرح وہ کیا؟
کہ جو لوگ اس بات سے خوفزدہ ہوتے ہیں جناب ایام فاتحہ بنائیں گے، جناب سجدہ کی مجلس کریں گے، جلوس نکالیں گے تو مار دیے جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ چلے میں ایک چھوٹا سا سوال وہ کر لوں، اس کے بعد پھر اصل سوال کی طرف آؤں. سال گزشتہ بوترا جامع مسجد سے جلوس برآمد ہوا جو IRC پہ اختتام پذیر ہوا. کتنی باتیں اس جلوس کے سے پہلے کی جا رہی تھیں، گھر جلیں گے، لوگ مریں گے، فلاں ہوگا. کرنے والا غیر نہیں تھا. یہ بات پہنچانا چاہ رہا ہوں. کرنے والا، یہ باتیں کرنے والا کہ گھر چلیں گے، گولیاں چلیں گی، لوگ مر جائیں گے، فلاں دھماکہ، کوئی غیر نہیں تھا جو یہ باتیں کر رہے تھے. کچھ اپنوں میں سے تھے، اپنوں میں سے تھے. بہت احتیاط کے ساتھ جملہ ادا کر رہا ہوں کہ جن کو یہ خوف تھا کہ جلوس نکلے گا تو گولیاں چلیں گی، آگ لگ جائے گی، گھر جل جائیں گے، مر جائیں گے. تو جس کو خوف ہے وہ علی سے اپنا واسطہ توڑ لے. جس کو خوف ہے، چونکہ امان تب ہی ملے گی جب علی کی ولایت کے منکر بنو گے، حسین کی عزاداری کے منکر بنو گے. اور جو اپنے امان کے خاطر اپنی جان، مال، عزت، آبرو، آل، گھر کے امان کی خاطر علی کی ولایت کو چھوڑ دے، امام حسین کی عزاداری کو چھوڑ دے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، شیعہ نہیں ہو سکتا. توجہ ہے؟ گھر چلیں گے جناب، لوگ مارے جائیں گے. یہی وہ مصلحت پسندانہ جن کو لوگ کہتے ہیں نا، یہ مصلحت پسند نہیں ہے. یہ مصلحت پسندانہ سوچ جس کو کہا جاتا ہے، یہ مصلحت پسندانہ نہیں ہے، یہ اپنی زندگی سے محبت ہے. قربان ہو جاتا ہے، حق کے زارہ ہو جائے. علی کی ولایت کا ذکر جو ہے وہ نہ ہو، مجلس ہو نہ ہو، ماتم ہو نہ ہو، ہم بچ جائیں. توجہ ہے؟ کیا ہوا؟ جلوس برآمد ہوا. 35-40 سال کی تاریخ میں پھر دیکھا گیا کہ ایک راستے پر گاڑیاں چل رہی تھیں، دوسرے راستے پہ پرامن جلوس برآمد ہو رہا تھا. یاد رکھیے گا، 2 باتیں کروں گا کہ ہماری آزاداریاں نقص امن کا باعث نہیں ہوتی، اصل امن کا باعث ہوتی ہیں. ہماری آزاداریوں سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں. خطرہ ہے شرپسندوں سے جو اتنے بہادر ہوتے ہیں، آگ لگا کے بھاگ جاتے ہیں، ان سے خطرہ ہوتا ہے. باقی آزاداری سے کسی کو کیا خطرہ ہے؟ شرپسند اتنے بہادر ہوتے ہیں کہ کسی کے یہاں بھی مجلس میں یا جلوس میں، مثلا میں جہاں کا رہائشی وہاں کی مثال دوں، بڑے بہادر لوگ تھے. رات کی تاریکی میں پہلی محرم کی نسبت سے ایک بینر لگا تھا، اس کو پھاڑ کے چلے گئے، پھاڑ کے بھاگ گئے. اتنے بہادر تھے. اگلے دن اسی محلے میں جو ہے انہوں نے جواب یہ دیا کہ ایک مجلس میں گھر کے دروازے پہ خواتین کی مجلس ہو رہی تھی، گولی مار کے چلے گئے. کسی کو نہیں مارا، بس ایک پیغام دیا کہ تم یہ کرو گے تو اتنے بہادر تھے کہ اس گھر میں جہاں مجلس ہو رہی تھی کہ پوچھنے بھی نہیں گئے کہ کوئی زخمی تو نہیں ہوا. بھائی مولا علی والے بنو. جرار کے ماننے والے ہیں ہم، فرار کے نہیں. صحیح یار. اور مولا کائنات سوائے خیرات کے کوئی کام چھپ کے نہیں کرتے تھے. توجہ، کوئی کام چھپ کے. پھر آؤ، جس میں دم ہے تو جگہیں میں بتاتا ہوں، مقام میں بتاتا ہوں، آپ جائیں اپنے خواہش پوری کریں، لیکن کسی کے جلوس، عزاداری اور کسی کے امن کو خطرے میں نہ ڈالیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کل میں اس کا جواب دے چکا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب مولانا حضرات نام کیوں نہیں لیتے. نام لے کے بتائیں. نام نہ لینا سنت ائمہ ہے. نام کا نہ لینا یہ سنتیں ہیں. دعائے صنمی قریش دیکھ لیں، خطبہ شکشکیہ دیکھ لیں، زیارت عاشورہ دیکھ لیں، زیارت وارثہ دیکھ لیں. لعنت سب پہ کی ہے، کردار بھی بتا دیے اور ہمیں اتنا سمجھا دیا
کہ جہاں اس کردار کے مالک ملیں وہاں لعنت کرنی ہے. اب وہ چاہے کوئی بھی ہو، چاہے غیروں میں سے ہو یا اپنوں میں سے ہو، جو بھی ان کے کردار کا مالک ہوگا، چاہے ہم میں سے ہو یا غیروں پہ سے ہو، ان پر اللہ کی لعنت ہو. ان کی نہ سیرت ہے، نہ ان کا کوئی کردار، نہ کسی چیز میں ان کی اتباع. حرام ہے دشمنان زہرا کی اتباع کرنا. اتحاد کی بات نہ کیجئے، اتحاد اشتراک پر ہوتا ہے، اختلاف پر نہیں. توجہ ہے اذان محترم. تو اب یہ بات کہ جناب وہ گولیاں چلیں گی، لوگ مریں گے، فلاں ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، کیا ہوا؟ دنیا نے دیکھا کہ کچھ اپنے ایسے تھے کہ جو گھروں میں سے جھانک رہے تھے. جلوس جا رہا تھا، ہزاروں عزادار عزاداری کر رہے تھے، اب تو آ جاؤ. اب بھی اتنا خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری چہرہ شناسی ہو جائے. اذان محترم، ہم علی کے ماننے والے ہیں نا. یہ جو بزرگان سفید داڑھیوں کے ریش کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا احسان ہے کہ انہوں نے یہ عزاداری اپنی قربانیوں کے ساتھ ہم تک پہنچائی ہے. یہ جوان جتنے سن رہے ہیں نا، حرام ہے خوف کھانا عزاداری کی بقا کے معاملے میں. حرام ہے. عزاداری کو قائم کرنا واجب ہے، ہر حال میں واجب ہے. پھر لوگ کہتے ہیں جناب وہ تقیہ. تمہیں تقیہ نظر آ رہا ہے، مولا علی کی ذوالفقار نہیں؟ ہاں، تمہیں امام حسن کی صلح نظر آتی ہے، امام حسین کا قیام نہیں؟ کسی کو امام بننے کا حق نہیں. وہ امام ہی جانتے ہیں کہ کون سے مواقع ایسے ہیں کہ جہاں صلح کرنی ہے، کہاں قیام کرنا ہے. توجہ فی زمانہ یا فی زمانہ تقیہ کا کوئی مورد نہیں ہے. فی زمانہ تقیہ کوئی مورد نہیں ہے. اپنے عقیدے پر ڈٹے رہیں، اپنے عقیدے کا اظہار کریں. جب وہ کھل کے دشمنان زہرا کے فضائل بیان کر سکتے ہیں تو آپ کھل کر اہل بیت کے فضائل کیوں نہیں بیان کر سکتے؟ اذان نہیں ہوتا. لہذا اب یہ جو سوچ ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوا، بس یہی بات آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. اور آج کی گفتگو اپنے آخری مرحلے میں. آپ مصائب سنتے آ رہے ہیں ہمیشہ سے، زندگیاں گزر گئیں، تو آپ نے یقیناً یہ سنا ہوگا کہ کئی لوگ جناب زہرا کے دروازے کو آگ لگانے آئے تھے. ٹھیک ہے نا؟ ابھی صرف تاریخی حقائق بیان کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. اب وہ لوگ ذہن میں رکھیے گا جو ہم میں سے بعض ایسے ہیں، ان لوگوں کے لیے بات بیان کر رہا ہوں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں جناب ہم نے مصلحت پسندی کو بہتر جانا. سنیں، کہتے ہیں آئے کیوں تھے آنے والے؟ مولا کائنات سے جبری بیعت کروانے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ جبری بیعت کروانے کے لیے. خود یہ ایک الگ موضوع ہے جس کو میں اس وقت نہیں چھیڑ رہا ہوں کہ آیا مولا نے بیعت کی یا نہیں کی. ٹھیک ہے نا؟ ہمارا موقف تو اس میں واضح ہے کہ نہیں کی، لیکن استدلال کیا ہے اس کی طرف میں نہیں جا رہا. موقف واضح ہے کہ امام نے بیعت نہیں کی. آئے تھے اور یہ کہا کہ اے سیدہ علی کو ہمارے حوالے کر دیجئے. تو ہوا کیا؟ جب یہ کہا کہ علی کو ہمارے حوالے کر دیجئے تو جناب سیدہ نے کہا جب تک فاطمہ زندہ ہے علی پر آنچ بھی نہیں آنے دیں گی. اس لیے میں نے کہا پہلی محافظہ ولایت مولا علی جناب سیدہ، پہلی مدافع ولایت علی جناب سیدہ. یہی وجہ نہیں ہے، ایسے ہی نہیں کہ ہم اپنا سر قلم کروانے کو تیار ہوتے ہیں ولایت کو چھوڑنے کے لیے نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی محافظہ اور مدافعہ جناب زہرا ہے. توجہ. تو یہ شرم کی بات ہے اس کے لیے
جو علی کی ولایت کی تو بات کرے لیکن جناب زہرا کے حق کی بات نہ کرے. سنیے ہوا کیا, آنے والوں نے دروازے کو آگ لگا دی. آخری حد تک جناب سیدہ نے دفاع کیا, آخری حد تک. صحیح ہے نا؟ کتنے لوگ تھے جنہوں نے آگ لگائی, ان کے نام تاریخ میں موجود ہیں. سوال میرا ہے, دو باتوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے میرے سوال کے بعد میں کہوں گا. سوال میرا یہ ہے کہ یا تو تاریخی حقیقت ہے یہ واقعہ, ٹھیک ہے نا, یا تو بناوٹی ہے جیسے دشمن کہتا ہے, غیر شیعہ کہتا ہے ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں, ایسا کچھ نہیں ہوا. یا تو اس کو تسلیم کیجئے, اگر اس کو تسلیم کرو گے تو پھر شیعہ نہیں رہو گے. اس کو تسلیم کرو گے, دوسرے کے نظریے کو تسلیم کرو گے تو پھر شیعہ نہیں رہو گے. شیعت کی بنیاد ہی جناب زہرا ہے. توجہ. تو سوال, تو اس کا مطلب یہ طے ہے کہ واقعہ رونما ہوا ہے. تو پھر تاریخ میں ان کے نام تو ہیں کہ جنہوں نے در جلایا. کوئی ایک تاریخ میں نام بتائیں کہ جو دروازہ جلتا رہا آگ بجھانے کے لیے آگے بڑھا ہو. سوال ہے. جو کہتے ہیں نا جناب ہمارے گھر جلیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, سنیں وہ تاریخ ہے تاریخ. کوئی ایک نام بتائیے کہ آپ نے کبھی سنا ہو. کتنے بزرگان میرے سامنے مجھے سن رہے ہیں, میں یہاں سے مجلس پڑھوں تو مجھے ایک نام بتا دیں وہاں موجود تھے, آگ بجھانے کوئی نہیں آیا. آگ بجھانے کوئی نہیں آیا, جبکہ جناب امیر اور جناب سیدہ کا خاندان موجود تھا, اصحاب رسول موجود تھے. آگ لگانے والے آئے, آگ بجھانے کوئی نہیں آیا. وجہ کیا تھی جانتے ہیں؟ ایک ہی وجہ تھی. جب فاتح خیبر کے دروازے کو آگ لگائی جا سکتی ہے تو ہمارا کیا ہوگا, یہ خوف تھا. جب فاتح خیبر کے دروازے کو آگ لگائی جا سکتی ہے ہمارا کیا ہوگا, ہمیں تو نابود کر دیں گے. ڈر گئے تھے. لیکن تاریخ نے ایسا جواب دیا ان خاموش تماشائیوں کو, چاہے وہ کسی سے بھی تعلق رکھتے ہوں, چاہے وہ اس کو حکمت پسندی کہتے ہوں یا کوئی اور نام دیتے ہوں. تاریخ نے عجیب جواب دیا ہے, خدا کی قسم. کیا مظلومیت ہے آل محمد کی. رسول کے جنازے میں کتنے لوگ تھے, جناب سیدہ کے جنازے میں کتنے لوگ تھے, امام حسن کے جنازے میں, مولا علی کا جنازہ. آئیے غربت کی انتہا, امام حسین کے جنازے کو کوئی کاندھا دینے والا نہیں تھا, لوگ خوف زدہ تھے. وجہ امام حسین کی نصرت کو کیوں نہیں نکلے, خوف. اپنی زندگیوں کو چاہتے تھے, اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل, زندہ رہنا چاہتے تھے. خوف مانے آ گیا. حسن محترم, لیکن ہوا کیا, امام حسین کو شہادت پانے تھا, لوگ دیکھتے رہے نا, جناب سیدہ کا دروازہ جلتا ہوا لوگ دیکھتے رہے نا. ہوا کیا, جن کو خوف تھا کہ ہمارے دروں پہ گھروں پہ آگ لگے گی, ہم مارے جائیں گے, امام حسین کی شہادت کے بعد توابین کے لشکر کو کاٹ دیا گیا. ہزاروں لوگ کوفے میں قتل کر دیے گئے. یہی ہزاروں اگر کربلا آ جاتے تو منظر کچھ اور ہوتا. مصلحت پسندی, اپنی اپنی باتیں, اپنی اپنی منطقیں. چلیے کیا ہوا, خاموشی کا نتیجہ اہل کوفہ کے لیے موت. اہل مکہ کے لیے امام حسین گئے مکہ, سب تماشائی بنے رہے. رسول کے فرزند کو مکے چھوڑنا پڑا, جبکہ قرآن کہتا ہے جائے امن ہے, جائے امن کو چھوڑنا پڑا. تماشائی بنے رہے مسلمان. نتیجہ کیا ہوا, خانہ خدا کو آگ لگا دی گئی, سینکڑوں لوگ مار دیے گئے. مدینہ, وہ مدینہ کے جب جناب زہرا کے در کو آگ لگ رہی تھی کوئی نہیں نکل رہا تھا اپنی جان بچانے کی خاطر. گھر کسی کا نہیں بچا,
تاریخ ہے 10,000 سے زائد عورتوں نے ناجائز بچے پیدا کیے، گھروں کو آگ لگائی، مردوں کو قتل کر دیا، عزتیں تار تار کر دی۔ اگر جناب سیدہ کے حق کے لیے کھڑے ہو جاتے، مر کے بھی رہتی دنیا تک زندہ رہتے۔ آج کربلا اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ لشکر حسین کے مخالفین ہزاروں لاکھوں تھے، لیکن ان لاکھوں کو جاننے والا کوئی نہیں، لیکن 72 کے نام بھی باقی ہیں جو رہتی دنیا تک باقی رہیں گے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جس کو خوف ہے وہ اپنے خوف کا علاج کرے، ٹھیک ہے نا؟ خوف کا علاج کرے۔ ایسا نہیں ہے، کبھی دشمن امان نامہ بھی لے کر آتا ہے۔ کربلا میں آئے تھے مولا عباس کے لیے، شمر ملاؤں کہتا ہے ابو الفضل، اے عباس، میں تمہارے اور تمہارے بھائیوں کے لیے امان نامہ لایا، چھوڑ دو حسین کا ساتھ۔ ہم عباس کے ماننے والے ہیں نا، مولا عباس کے ماننے والے ہیں۔ جب ہم مولا عباس کے ماننے والے ہیں تو ہمارا بھی جواب وہی ہونا چاہیے جناب عباس کا جواب تھا۔ سنیں گے جواب کیا تھا؟ مولا عباس فرماتے ہیں کہ تو یہ چاہتا ہے کہ تیرا امان نامہ میں قبول کروں، میں زندہ رہوں میرے مولا شہید ہو جائے، میں زندہ رہوں میرے مولا شہید ہو جائے؟ کہا میں تجھ پر بھی لعنت کرتا ہوں، تیرے امیر پر بھی لعنت کرتا ہوں، تیرے امان نامے پر بھی لعنت کرتا ہوں۔ 1000 مرتبہ اگر عباس کو پروردگار زندگی دے گا تو میں 1000 مرتبہ اپنے مولا پہ قربان ہونے کے لیے آمادہ اور تیار ہوں۔ تو یہی جواب اور یہی طریقہ رہا ہے ہمارے بزرگان کا، کہ جس کی وجہ سے آج ہمارے جوان عزاداری برپا کر رہے ہیں۔ جو عزاداریاں سالہ سال کی عزاداریاں ہوتی ہیں وہ تو آپ کو آمادہ ملی ہیں ان بزرگان کی وجہ سے۔ اے جوانوں، آپ کا اپنا کیا کردار ہے؟ اپنا کیا کردار ہے؟ آپ کو بھی تو امام حسین کے لیے قدم اٹھانا ہے، آپ کو بھی تو جناب زہرا کے حق کے لیے بلند ہونا ہے، کہ ہم اپنی طرف سے کوئی خدمت جناب زہرا کے لیے نہیں کرنے کے لیے آمادہ۔ یہ عزاداریاں چاہے عاشور کی ہوں، 40 کی ہوں، یہ تو ہم تک ہمارے بزرگان نے پہنچائی ہیں۔ آپ کا اپنا کیا عمل ہے؟ گھر میں 4 دوست بیٹھے ہیں نا، 4 دوست بیٹھے ہیں، انہی ایام فاطمہ کو منائیے۔ کیسے؟ گھر میں 4 دوست بیٹھے ہیں، چاروں مومن ہیں، غیر ضروری اس بات کو ترک کریں، ایک حدیث قصہ پڑھیں، ایک منقبت سلام پڑھیں اور ایک نوحہ پڑھیں، ہو گئی عزاداری۔ وہ گفتگو جو غیر ضروری گفتگو تھی، وہ غیر ضروری گفتگو کو عبادت میں تبدیل کیجئے۔ آپ کا کم سے کم عمل اتنا تو ہونا چاہیے نا، اتنا تو عمل ہونا چاہیے۔ چوکوں پر بیٹھ کے پوری رات غیر ضروری گفتگو کریں گے۔ اگر یہی افراد بیٹھ کر اہل بیت کے فضائل کو بیان کریں، اہل بیت کے کمالات کو، معجزات کو بیان کریں، تو خدا کی قسم اگر کوئی اس بات کو سمجھے نا کہ جو ہمارے جوان چوکوں پہ، چوراہوں پر، ہوٹلوں پہ بیٹھ کر غیر ضروری باتیں کرتے ہیں، تفریحات ہوتی ہیں، یہ ان کا مشغلہ بن گیا ہے، اگر آپس کی گفتگو کو علمی گفتگو بنائیں، یعنی واقعات سنائیں، منقبت پڑھیں، مصائب پڑھیں، فضائل پڑھیں، سلام پڑھیں، نوحے پڑھیں، ایک مجلس کا سما باندھیں، خدا کی قسم وہ وقت دور نہیں کہ جس طرح آج دنیا میں امام حسین کا قاتل بے نقاب ہے، آنے والے وقتوں میں جناب زہرا کا قاتل بھی بے نقاب ہو جائے گا۔
بات ہوئی مکمل۔ لہذا پروردگار یہ چاہتا ہے حق کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، حق کے ساتھ۔ اپنی گفتگو کو یہیں روکتا ہوں، اب تفصیل کی گنجائش نہیں۔ 4 افراد یا یوں کہوں کہ 4 مراتب ایسے ہیں کہ جن میں عدل کا ہونا ضروری ہے۔ ایک حاکم، ایک مخیر، ایک عالم اور ایک قاضی۔ جس معاشرے میں یہ 4 مراتب کہیں یا 4 افراد کہیں عادل کی بنیاد پر فیصلہ کریں گے، وہ معاشرہ بہترین معاشرہ ہوگا۔ اور اگر یہ افراد خلاف عادل، جو کہ ایک تفصیلی موضوع ہے جس کو میں سرسری سا بیان کر رہا ہوں، اگر یہ 4 افراد خلاف عادل کام کریں گے تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ اس کی ایک ادنا سی مثال اور ایک کافی مثال جناب زہرا کا دربار جانا ہے۔ گئی تھی جناب زہرا دربار، ایک ذاکر کئی مسائل پڑھتا ہوا بیان کر رہا ہے کہ فاطمہ زہرا دربار میں گئی تھی۔ وہاں کا مقامی جو وڈیرا تھا، رئیس تھا، اس نے بلایا اس ذاکر کو، کہا خبردار، رسول کی بیٹی اور دربار میں کیسی باتیں کر رہا ہے؟ توہین نہ کر اے ذاکر، توہین نہ کر، رسول کی بیٹی دربار میں؟ ہماری بیٹیاں بازاروں میں نہیں جاتی، رسول کی بیٹی دربار میں جائے گی؟ توہین نہ کر۔ تو وہ خطیب جو ذاکر تھا اس سے کہتا ہے کہ تو کہتا ہے کہ بیان نہ کروں، تو اپنے مولوی کو بلا، اس کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ کہ فاطمہ رسول کی بیٹی دربار آئی تھی یا نہیں۔ علاقائی مولوی کو بلایا گیا، پوچھا مولوی سے، مولوی صاحب یہ بتاؤ کہ فاطمہ دربار گئی تھی یا نہیں؟ مولوی صاحب کہتے ہیں آپ وڈیرے ہیں، اپنا کام کریں، آپ کا یہ کام نہیں۔ کہا خبردار، جتنا سوال کر رہا ہوں اتنا جواب دے۔ جب وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا تو وڈیرے نے قرآن منگا کے مولوی کے سر پہ رکھا، کہا آپ بول۔ کہا سنا تو میں نے بھی ہے کہ فاطمہ کی بیٹی بھی دربار گئی تھی اور فاطمہ بھی دربار گئی تھی۔ تڑپ کے رہ گیا وڈیرا، کہتا ہے ہم مسلمان ہیں کہ ہمارے رسول کی بیٹیاں دربار میں جائیں؟ اللہ اکبر، خدا کی قسم۔ جناب زہرا جب دربار سے واپس آئی ہیں نا تو علی نے کہا اے فاطمہ، ایسا کیا ہوا، ایسا کیا ہوا کہ آپ کی حالت غیر دیکھ رہا ہے؟ بی بی رو کے فرماتی ہیں کہ اے علی، اے ابوالحسن، مجھے افسوس اس بات کا نہیں کہ مجھے حق سے محروم کیا گیا، مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ مجھے جھوٹا کہا گیا۔ خدا کی قسم، رونے کے لیے جملہ کافی ہے کہ فاطمہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے جھٹلایا گیا ہے۔ عزاداروں، یہ کتنا سفر تھا۔ جو لوگ مدینے گئے نا، انہوں نے مقام سقیفہ دیکھا ہے، مسجد نبوی دیکھی ہے، وہ جانتے ہیں کہ بیت علی کہاں تھا۔ زیادہ سفر نہیں، ایسی کیا گزری فاطمہ پر کہ فاطمہ کی جوانی ضعیفی میں بدل گئی۔ اس راستے میں، صرف اس راستے میں فاطمہ کی جوانی ضعیفی میں بدل گئے۔ خدا کی قسم، رسول کی 3 بیٹیاں جو کم سنی میں ضعیف ہو گئیں، ضعیفہ ہو گئیں۔ سنیں گے چاند نمودار ہو گئے یا نا؟ دختر رسول کی شہادت کا اعلان ہو چکا۔ سنیں مصائب، شہادت نہیں پڑھتا، شہادت انشاءاللہ آگے ایام میں پڑھی جائے گی، میں فقط مصائب بیان کر رہا ہوں۔ سنیں، رسول کی 3 بیٹیاں
جو کم سنی میں ضعیفہ ہو گئیں. رسول کی پہلی بیٹی فاطمہ دربار گئی تھی، جوان تھی، دربار سے واپس آئی، فاطمہ ضعیفہ ہو چکی تھی. رسول کی دوسری بیٹی زینب کبریٰ مدینے سے نکلی تھی، جوان تھی، مدینے واپس آئی، بوڑھی ہو چکی تھی. رسول کی تیسری بیٹی سکینہ جب مدینے سے نکلی بچی چھوٹی تھی، باپ کی آغوش میں آئی، بچی کے بال سر کے سیاہ تھے. بچی نے آخری خواہش کی، بابا میں جانتی ہوں آپ کے جانے کے بعد سونا میسر نہیں ہوگا، بابا آخری مرتبہ سکینہ کو سینے پر سلا لیں. سنیں گے مولا نے بچی کو سینے پہ لٹایا، بچی سو گئی. مولا جنگ کرتے رہے، بچی سوتی رہی، تیر لگتے رہے، بچی سوتی رہی، تلوار کے زخم کھاتے رہے، بچی سوتی رہی. جب زین سے زمین پر آئے بچی سوتی رہی. شمر خنجر لے کر آگے بڑھا. اب جو خنجر چلانا شروع کیا زمین کربلا میں لرزہ آیا، بچی بیدار ہوئی. بابا 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 کہتے کہتے جب مقتل میں باپ کے پاس آئیے نا، شمر نے بچی کو بالوں سے پکڑا، ایک زوردار تماچا. بچی جب آئی تھی سر کے بال سیاہ تھے، تماچا لگا. سنیں گے عزیزانو، خدا کی قسم مصیبت نہیں پڑی جاتی جناب سیدہ کی. کہتے ہیں شہادت نہیں پڑتا. کہتے ہیں امام حسن اپنے صحابی کے ساتھ ایک مقام سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک ملعون سامنے آ گیا. امام حسن نے راستہ بدل لیا. یہ صحابی امام کہتا ہے مولا یہ راستہ آپ کے گھر سے زیادہ نزدیک ہے. راستہ بدلنے کی وجہ کیا ہے؟ مولا رو کے فرماتے میں نے اس شخص کو دیکھا کہ جس نے میری ماں کے چہرے پر تماچا مارا، میری ماں زمین پر گر گئی. ہاں داداروں سنیں گے مصائب کے جملے، تماچے کی شدت کو محسوس کیجئے گا. سنیں جملے. ابو ذر جس کے لیے اللہ کے رسول نے کہا ابو ذر سے سچا انسان کوئی نہیں، بعد شہادت زہرا علی کی ولایت کا دفاع کر رہے ہیں ابو ذر. ملعون وہی جس نے زہرا پہ تماچا مارا آگے بڑھتا ہے، ابو ذر کو زوردار تماچا مارتا ہے. ابو ذر زمین پر گر جاتے ہیں، ہزاروں قطار روتے ہیں. ایک شخص کہتا ہے اے ابو ذر تو تو مرد ہے نا، پھر روتا کیوں ہے؟ کہا روتا اس لیے نہیں کہ یہ تماچا میرے مارا، یہ سوچ کے رو رہا جب یہ تماچا فاطمہ کے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضا بقضائه تسليما لأمره. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.